تو اب میں حالانکہ زیادہ دیر تک زحمت نہیں لوں گا کیونکہ بحث سنگین ہے جو پیش نظر ہے آج میرے، اور توقع ہے فرش عزا پر بیٹھنے والے افراد کی ذہانتوں سے کہ وہ اس کو بہت آسانی سے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ظلمات میں کچھ تو بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے۔ محرمات و مکروہات، انسانی زندگی میں جو محرمات و مکروہات ہیں یہ سب ظلمات ہیں، گناہ ظلمات ہیں، خدا کی نافرمانی ظلمات میں شامل ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور معلوم ہے کہ واجب ہے، اسے ترک کیا تو ظلمت ہے، واجب نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کام مستحب ہے، مستحب یعنی واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، اسے ترک کر دیا، ظلمت یہاں بھی ہے۔ کیوں؟ مستحب کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مستحب کہاں سے نکلا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ سواد سے تھوڑی ہے مستحب، سین سے ہے مستحب۔ یہ مستحب حب سے نکلا ہے، حب، ہے بے بے، یہ 3 حرف کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں حب، اس سے نکلا ہے مستحب۔ مستحب یعنی وہ عمل یا وہ چیز جو کسی کو محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو، جس سے محبت ہو، وہ عمل جس سے اللہ کو محبت ہو، اگرچہ اس نے واجب نہ قرار دیا ہو، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اسے پسند ہے چھوڑ دینا کون سی عاشقانہ شان ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ اس فقیر کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیں کھانے کے لیے۔ اب یہ مرحوم و مغفور علامہ خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب علامہ سید غلام عسکری صاحب قبلہ پابہ سرا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کسی مومن سے بربنائے مزاح ایک جملہ کہا تھا، تو میں اس کو نقل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ان کے مریدوں میں سے، اور صبح سے شام تک مجلسوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب جناب مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ تشریف لائے ممبر پہ تو وہ نیچے سے ان کے اس مرید نے بار بار کہا، آقا آپ آج، مولانا آپ آج حقوق مومن بیان کر دیجئے، علامات مومن بیان کر دیجئے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اب ان کو اس وقت ذرا سا خوش طبعی کا مظاہرہ مقصود ہوا، انہوں نے کہا بھائی 100 کی سیدھی ایک ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کھلانے والا ہوتا ہے، مولوی کی علامت یہ ہے کہ وہ کھانے والا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی عرض کر دیا تاکہ بچے اور جوان بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے بلا لیا اور آپ کو میری پسند و ناپسند کا علم ہے، تو کھانا تو ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، بنیادی طور پہ کھانا ہوتا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ آپ نے بہت سی چیزیں ایسے لا کے رکھ دی جس سے بھوک مٹ سکتی ہے، مگر جو چیز مجھے پسند ہے اگر وہ نہیں رکھی تو گویا آپ نے میرا احترام نہیں کیا، گویا آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اور آپ بلا رہے ہیں دعوت میں اور پھر آپ وہ چیز نہیں رکھ رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے جانور سمجھا ہے کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ واضح ہوئی بات؟ یہ مثال یاد رہے گی نا۔ اس مثال کو میں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہیں، ائمہ ہیں، وہ آپ کے اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور اطاعت کی بنیاد بھی اس نے محبت پر رکھی ہے، جبر پر نہیں رکھی۔
جبرن وہ اپنی اطاعت نہیں کراتا، بر بنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اور جب بر بنائے محبت اطاعت کا طلبگار ہے، اس اطاعت میں آپ اسی چیز کو چھوڑ دیں جسے وہ پسند کرتا ہے، تو کون سی اطاعت ہوئی؟ اب اگر واجب ادا کر دیا اور مستحبات سے بغیر کسی سبب کے، ہاں اگر کوئی سبب ہے، مانع ہے، یعنی معلوم ہے کہ مولانا صاحب کو میٹھا پسند ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا صاحب پرہیز نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں شوگر ہے، مریض ہیں ذیابیطس کے، تو اب دوست پر لازم ہے کہ کھانا تو کھلائے مگر شیرینی نہ لائے سامنے۔ یہ ایک الگ بات ہوئی نا، یہاں علت ہے، سبب ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، اور یہ نہ لانا بھی دوستی ہے، لے آنا اور پیش کرنا دشمنی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ کوئی سبب ہو ٹھیک ہے، مستحب چھوڑ دیں، بلا سبب مستحب چھوڑ دینا۔ فرصت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں واجب، اور اس سے زیادہ 2 رکعت نماز اور ہم فجر کی مستحب پڑھ لیں، نافلہ فجر جسے کہتے ہیں، مگر ہم جان بوجھ کر بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی علت کے، اور ہم وہ 2 رکعت چھوڑ دیں، یہ تو نافلہ ہے، مستحب ہے، صرف واجب پڑھ لیں، تو معلوم ہے کیسی روشنی ہوگی؟ جب صبح کو سورج نہیں نکلتا یا شام کو سورج ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت جیسے اندھیرے اجالے کی ملی ہوئی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ روشنی تو نصیب ہوگی، لیکن جیسے نصف النہار کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے یا شب بدر میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی سے محروم رہیں گے، لیکن لازم کیا ہے کہ تمام ظلمتوں سے نکل کر خالص نور تک پہنچیں۔ اس کے معنی ہے کہ واجبات بھی ادا کرنے اور حتی الامکان مستحبات بھی ادا کرنے ہیں۔ دوسری طرف محرمات ظاہر ہے کہ ظلمات ہیں، گناہ، عصیان ظلمات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مکروہات، اب یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی حرام تو ٹھیک ہے لیکن مکروہ کوئی حرج نہیں ہے، کل مکروہ جائز، ہر مکروہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے، ٹیکنیکلی جائز ہے مگر اس میں تاریکی تو ہے۔ مکروہ یعنی وہ چیز جس سے محبوب کو کراہت ہو، مکروہ یعنی جس سے کراہت ہو، اللہ کو، رسول کو، امام کو، آپ کے ولی برحق کو جس چیز سے کراہت ہے، آپ کثرت سے انجام دے رہے ہیں، یہ کون سا انداز ولا ہے؟ یہ کون سا کی عاشقانہ ادا ہے؟ واضح ہے، محرمات قطعا نہ ہوں، مکروہات جب تک ایسے اسباب نہ پیدا ہو جائیں کہ وہ مکروہ مستحب بن جائے، آپ مکروہ پہ عمل نہ کریں۔ بڑی سنگین بحث ہے۔ جیسے ہم نے کہا مستحب نہ چھوٹے جب تک کہ کوئی سبب نہ ہو، مکروہ بھی انجام نہ پائے جب تک کہ کوئی سبب نہ ہو۔ اگر یہ عادت پڑ گئی، یہ مزاج بن گیا، طبیعت ٹھہر گئی اس اسلوب زندگی پر، وے آف لائف یہ ہو گیا کہ ہم سے واجبات نہیں چھوٹتے، واجبات تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے خواب و خیال میں کہ واجب چھوٹ جائے، مستحب بھی عموماً نہیں چھوٹتے، محرمات تو بہت دور ہیں کہ انجام پا جائیں، ہم سے تو مکروہات پہ عمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ خیال رہتا ہے اس محبوب حقیقی کو یہ چیزیں ناپسند ہیں تو ہم انجام کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے زندگی میں ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے۔ آپ کو اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جو سفر طے کرنا ہے، وہ کس طرح طے کرنا ہے؟ اس کا ایک ظاہری، شرعی، واضح، جسے کہتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، یہ 3 لفظیں سنی ہوں گی آپ نے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں،
نہ شریعت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت حقیقت سے جدا ہے۔ پہلی منزل شریعت، شریعت میں یہ ہے منزل، ظلمات سے نکل کے نور تک کی طرف جانے کی، واجبات ادا ہوں، مستحبات ادا ہوتے رہیں حتی الامکان، محرمات سے قطعاً تعلق نہ ہو، مکروہات ترک ہوتے رہیں حتی الامکان حتی الوسع، جہاں تک ممکن ہے، اور اس کے بعد جسے ہم آپ مباح سمجھتے ہیں، مباح یعنی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل عشق ہیں، وہ بھی مباحات میں سوچتے ہیں کہ آخر اس کو انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان محو ہو کسی ایک صورت میں تو مجمع میں لاکھ حسین بیٹھے ہوں، کسی دوسرے کو دیکھتا بھی نہیں۔ واضح ہے، آپ کو کسی ایک سے عشق ہے، مجمع میں وہ موجود ہے، ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حسین تر لوگ ہوں، لیکن آپ کو جس سے عشق ہے اس سے نگاہ ہٹے گی آپ کی؟ حالانکہ دوسروں پہ نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، چہرے پہ نگاہ ڈالنا ویسے حرام نہیں ہے۔ آپ جب محو ہیں، مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کسی کی محبت میں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ بھی نہ ہوگی، التفات بھی نہ ہوگا، گوشہ چشم سے بھی دیکھنا پسند نہ کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عشق الہی میں جب مستغرق ہو جاتا ہے کوئی عارف، تو پھر واجبات ترک نہیں ہوتے، مستحبات ترک نہیں ہوتے، مکروہات پہ عمل نہیں ہوتا، محرمات پہ عمل نہیں ہوتا، مباحات اس کے لیے مکروہ کے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ ہے اور عشق الہی، وہ ہے اور خدا کی پسند، وہ ہے اور آقا کی پسند، وہ ہے اور مولا کی پسند۔ جب اس طرح سفر طے ہوتا ہے، جب مباحات بھی انسان اپنے لیے بغیر سبب انجام نہ دے، اس وقت سمجھے کہ ظاہری طور پر یعنی مقام شریعت میں وہ ظلمات کو شکست دے کر نور تک پہنچ چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ۔ یہ وہ طریقہ ہے سفر کا کہ کس طریقے سے ہم ظلمتوں سے نکلیں اور نور تک پہنچے ہیں، اور یہ تربیت گہوارے سے ہونی چاہیے، یہ تربیت آغوش مادر سے ہونی چاہیے، اور یہ تربیت مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جب ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے مکروہات سے، ایک منزل وہ ہوتی ہے جب بچہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو پھر باپ نگرانی کرتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے تو استاد نگرانی کرتا ہے، پھر ایک وہ منزل آتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی خود نگرانی کرتا ہے، خود مراقبت کرتا ہے کہ کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہونے پائے جو خلاف استحباب ہو، جو خدا کی پسند کے برخلاف ہو۔